ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين، یعنی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی اپنی اولاد، مال، سب چیز حضور پر قربان کر دیں، یہ نہ ہو محبت کسی اور سے، دعوے کسی اور کے ساتھ، ایسا نہیں ہو۔ محبت سچی ہونی چاہیے حضور سے، محبت میں خامی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت جب حد سے بڑھ جائے تو عشق کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ عشق کی تاثیر بڑی حیرت انگیز ہے۔ عشق نے بڑی بڑی مشکلات میں عقل انسان کی رہنمائی کی ہے۔ عشق نے بہت سی لا علاج بیماریوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ عشق کے کارنامے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ دیکھیے مدینہ منورہ کا رنگ رکت انگیز ماحول ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال جاری ہو چکا ماحول سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، کیونکہ جان کائنات رب کائنات کے لقائے کا سفر اختیار کر چکی ہے۔ تمام صحابہ کرام کو یقین ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم واقعی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ایک عاشق ایسا بھی تھا جس کے عشق اور عقل میں مناظرہ جاری تھا۔ عقل اس بات پر مصر تھی کہ محبوب واقعی تشریف لے جا چکے ہیں۔ عشق پکار پکار کر کہہ رہا تھا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلا آخر عشق کے دلائل عقل کا غلبہ ہوا تو تلوار نکال لی اور صحابہ کرام کے درمیان جا کر اپنے عشق کا فیصلہ سنا دیا کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب وصال فرما گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ کیسا عشق ہے جو آنکھوں کے مشاہدے کو بھی عشق کے ترازو میں توڑ رہا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے جو عقل کے دلائل کو عشق کے دلائل سے مات دے رہا ہے۔ یہ کیسا عاشق ہے، صادق کون ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہی عاشق ہیں جن کے اسلام کی دعا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ پوری کائنات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرید کی، مگر یہ وہی عاشق ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مراد بھی ہیں۔ یہ وہی عاشق ہے جنہیں رب کی بارگاہ سے خود خاتم المرسلین رحمت للعالمین نے مانگا۔ جی ہاں، اس عاشق صادق کو، اسی عاشق شامل کے طور دنیا میں اختیار اور اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ آپ کے عشق کا کمال تھا۔ مشکل سے مشکل گھڑی کھٹن سے گھٹن وقت میں بھی اتباع رسول سے انحراف گوارا نہ تھا۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد حیات زندگی میں بتا دیا۔ اس بات کو آپ یقین سے جانیں اور واقعی واضح رہے کہ محبت کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے فقط اس کی ذات سے نہیں، اس کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ اس کی اولاد، اس کے گھر والوں، اس کے دوست، عزیز، اقربا، الغرض جو چیز اس سے منسوب ہو جائے، اس سے نسبت رکھے، اس سے بھی محبت کی جائے۔ اس محبت میں اگر اس کا دوسرا رخ بھی شامل ہو جائے تو یہ دو طرفہ محبت مزید طاقتور ہو جاتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ محبت کی اسی درجے پر فائز تھے کہ آپ اللہ پاک کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف ذات مبارکہ بلکہ آپ سے منسوب ہر چیز سے محبت رکھتے
تھے. اس آپ کی محبت میں دو رخ بھی شامل ہیں. جہاں آپ کو دو عالم کے مختار مکی مدنی سرکار آل وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق حقیقی تھا، وہی آپ سے بھی اللہ کے دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد پیار و محبت فرمایا کرتے تھے. اسی طرح جہاں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، ازواج، عزیز اقربا اور دیگر لوگوں سے محبت فرماتے تھے تو وہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق رسول کے باب کو چند حصوں میں تقسیم کیا گیا. پھر ہر حصے میں متعلقہ محبت کے دوسرے رخ کو بھی بطریق احسن طریقے سے بیان کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت، رسول کی اہل بیت سے محبت، رسول کی ازواج مطہرہ سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقات سے محبت. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دو عالم کے مالک مختار مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو عشق رسول سے بےتاب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے خاتم المرسلین رحمت للعالمین، تو لوگوں میں سب سے زیادہ رحم دل اور یتیموں کے لیے والد کی طرح، بیوہ عورت کے لیے شفیع گھر والے کی طرح اور لوگوں میں دلی طور پر سب سے زیادہ بہادر تھے. تو وہ نکھرے نکھرے چہرے والے، مہندی مہندی خوشبو والے اور حسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکرم تھے. اولین و آخرین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں. من المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کے کیا کہنے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تکلف تمام صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو رسول کا بندہ یعنی غلام خدمت گار فرمایا کرتے تھے. حضرت سیدنا سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم جب منصب خلافت پر فیض ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر منبر فرمایا كنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فكنت عبده وخادمه، یعنی میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے فیض یافتہ رہا ہوں، بس میں حضور کا بندہ، غلام اور خدمت کر رہا ہوں. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحابہ کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب